اللہ سے بہترین ذاکرہ ہیں اور کافی ٹائم ان کا منتظر پہ جو ہے خدمات انجام دینے میں رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں شیری آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سائرہ۔ ٹھیک ہے شیری، اب ہم اپنے پروگرام کا جو ہے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ مولا حسن کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گی۔ مولا حسن کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ویسے ہی ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ مولا حسن جب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا تانا مل رہا تھا، اس وقت جناب سیدہ کے گھر میں امام حسن کا نزول ہو رہا ہے، امام حسن کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کس انداز سے منایا گیا؟ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے مولا حسن آ رہے ہیں، تو اصحاب کا کیا ولولہ، کیا جوش تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امام حسن کا استقبال کیا؟ جی یہ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سب سے پہلے تو ذاکرہ سائرہ آپی صاحبہ، میں آپ کا اور قائم ٹی وی کینیڈا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس بہترین جشن کے دن مجھے یہاں پر بلایا اور مجھ سے جناب امام حسن علیہ السلام کی آمد پر جو فضائل کا آپ نے کہا، کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ دور کہ جب ایک مرتبہ لوگوں نے رسول اللہ کو طعنے دیے اور رسول اللہ کو ابتر کہا، تو ایک مرتبہ قرآن کریم میں سورہ کوثر کا نزول ہوتا ہے، اور سورہ کوثر میں جہاں بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے 70 باطن اور 70 ظاہر تفسیریں ہیں، اور یہ تفسیریں کوئی اور نہیں کر سکتا ماں سوائے حجت خدا کے۔ یعنی ہمارے اندر ایسی زبان نہیں ہے، ہمارے اندر ایسا علم نہیں ہے کہ ہم ان قرآنی الفاظ کی تفسیر بھی کر سکیں۔ لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب رسول خدا کو ابتر کا طعنہ ملا اور ایک مرتبہ جناب سیدہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر اس دنیا میں آئی ہیں، تو ایک مرتبہ ہم قرآن سے ہی رجوع کریں گے، کیونکہ آنے والے قرآن ناطق ہیں، تو بے شک ہم قرآن صامت سے سہارا لیں گے۔ ایک مرتبہ سورہ رحمان کی خوبصورت ترین آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ جب ہم نے دو نور کے دریاؤں کو آپس میں ملایا تو اس سے لولو اور مرجان خارج ہوئے۔ بے شک آپ جانتی ہیں کہ لولو سبز رنگ کا ہوتا ہے اور مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور جب ایک مرتبہ یعنی قرآن خود آمد بتا رہا ہے امام حسن مجتبیٰ کی، امام حسن سبز قبا کی، کہ ایک مرتبہ جب میرا یہ مولا آیا اس دنیا میں اور ایمن نے ایک سفید رنگ کے پارچے میں لپیٹ کر رسول خدا کی آغوش میں دیا، تو ایک بے ساختہ رسول خدا کے لبوں سے یہ نکلا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کو فرزند رسول کہتے ہیں، ماں سوائے اپنے امام حسن اور ان کی اولاد اور امام حسین اور ان کی اولاد کے کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اسے فرزند رسول کہا جائے، ماں سوائے امام حسنین علیہ السلام کے۔ بے شک۔ اور ایک مرتبہ جو آپ ان کی آمد کی بات کر رہی ہیں، تو ان کی آمد کی بات کرتے ہوئے کہ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نور نگاہ علی و بطول کے ہاں اس چاند سے فرزند کی آمد ہوئی، کہ جو سائرہ اتنا حسین ہے میرا مولا، اتنا حسین ہے میرا مولا کہ جس کا نام ہی حسن ہو، میرا مولا وہ کتنا حسین ہوگا۔ اور ایک مرتبہ جب سورہ کوثر کی تفسیر بن کر امام حسن مجتبیٰ آغوش سیدہ میں آئے ہیں، بیت الشرف میں وہ نور جگمگایا۔ یہ کون سا نور ہے کہ ائمہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کی آمد پر جشن کیوں مناتے ہیں؟ ہم اپنے ائمہ کی آمد کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں پر اس پروردگار عالم کا احسان عظیم ہو گیا کہ وہ نور کہ جو وہاں عرش کی بلندیوں پہ رہا کرتا تھا، وہ نور جو وہاں پر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ایک مرتبہ اس رحمان و رحیم نے اپنے انسان پر رحم کیا، احسان کیا، اس نور کو مجسم کیا، اور ایک مرتبہ امام حسن کی صورت میں یہ نور اس دنیا میں، اس پست ترین دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے آ گیا۔
اور اسی لیے ہم اس پروردگار عالم کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں یہ جشن منا کر کہ ایک مرتبہ سورہ رحمان میں پروردگار عالم بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ فَبَيِّ عَلَى رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ نعمت ہے امام حسن علیہ السلام کی، جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج میں اور آپ اور تمام مومنین 15 رمضان کو جشن آمد امام حسن مجتبیٰ منا رہے ہیں. سبحان اللہ. شیری یہ بتائیے کہ ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ جب امام حسن آئے تو بساختہ رسول اللہ فرماتے ہیں یا قرۃعینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور دوسری جانب مولا حسین آتے ہیں تو کہتے ہیں شافع امتی، ایک بیٹے کو، ایک ابا عبداللہ حسین کو شافع امتی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اور یہاں قرۃعینی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ فرق، اس دونوں الفاظوں میں فرق کیا ہے اور کیا معنی بنتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے سائرہ کہ یا قرۃعینی کا مطلب ہے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور پھر کہا کہ آپ حدیث قصہ میں بھی ہم بارہا یہ پڑھتے ہیں کہ قرۃعینی و ثمرات فوادی، کہ کیونکہ امام حسنین علیہ السلام کو فرزند رسول کہا جاتا تھا. اور یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح سے ہے کہ انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا، کہاں؟ بزم رسول میں، اور میں اکیلا نہیں تھا. رسول خدا منبر پر تشریف فرما تھے اور دین کی باتیں بتا رہے تھے. کسے بتا رہے تھے؟ اصحاب رسول. وہ باتیں سن رہے تھے. مقام کون سا تھا؟ مسجد نبوی تھا. کہ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسن کبھی رسول اللہ خدا کے زانوں پہ بیٹھتے ہیں، کبھی کاندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں کاندھے سے بائیں کاندھے پہ آ جاتے ہیں، کبھی بائیں کاندھے سے دائیں کاندھے پہ آ جاتے ہیں، اور کبھی پھر دوبارہ آ کے زانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کہ طریقہ کار ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا. ایک مرتبہ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید رسول خدا جو بیان کر رہے ہیں، جو خطبہ دے رہے ہیں، جو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، تو شاید رسول خدا کو زحمت ہو رہی ہوگی. بس میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے یہ چاہا کہ میں حسن کو اپنی آغوش میں لے لوں اور رسول خدا کے پاس سے ہٹا دوں. ایک مرتبہ میں یہ سوچ کر اس مقام پر بڑھنا ہی والا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ رحمت للعالمین کی جبین پر ناگواری کی ایک شکن نمودار ہوئی، اور رسول خدا نے فرمایا اے انس، یہ قرۃعینی ہے، یہ ثمرات فوادی ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے دل کا میوہ ہے. ثمرات فوادی یعنی میوہ ہے دل ہے، کہ قرآن نے میوہ قرار دیا، ثمر قرار دیا ہے اولاد کو، اور اس کو مجھ سے جدا نہ کرو. یعنی کس طرح سے رسول خدا پیار کرتے ہیں امام حسن سے، کہ کبھی آغوش میں لے لے کر بتایا، کبھی زبان کو چسا چسا کر بتایا، اور کبھی اپنے آپ سے حسنین کو جدا نہیں کیا. کہ آپ دیکھیے کہ ابھی عید کا زمانہ قریب آئے گا، اور وہ عید کے جب امام حسن ایک کاندھے پہ سوار ہیں اور امام حسین دوسرے کاندھے پہ سوار ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جو عید گاہ کی طرف جا رہے ہیں، رسول ناقہ بنے ہوئے ہیں اور امام تشریف لے جا رہے ہیں. بہت شکریہ شیری، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے امام کے جشن کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی، اور مومنین کو یقیناً، ویسے تو تمام عالم اسلام میں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے جو ہیں وابستہ ہوں، وہ امام حسن کے جشن کو بہت دلی خروش سے مناتے ہیں، ولولہ انگیز طریقے سے مناتے ہیں. اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے اتنی خوبصورت انداز سے بتایا. ہم آپ کو دوسرے پروگرام کے لیے بھی مدعو کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی ہاں ناظرین، اپنی سجیشن سے اور اپنے کامنٹ سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.